پاکستان کے بعض شہروں میں دو مذہبی فرقے آپس میں ٹکرائے اور خونہ خون ہو گئے۔ کیا ہم اس مرحلے پر خاموش رہیں کہ مصلحت اندیشوں کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے؟ پھر یہ کہ یہ معاملہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ مسئلوں کے درمیان بے تعلقی برتناسب سے زیادہ آسان کام ہے، اور ہمیں اپنے لیے آسانیوں کو چننا چاہیے۔ ہمارے لیے خود ہمارے ہی مسئلے کیا کم ہیں کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کو بھی لباس بنا کر پہن لیں۔ ہم سماج کے ذہین نوجوانوں کی مشکلوں پر قلم کیوں نہ اٹھائیں؟ ہم ادیبوں اور شاعروں کے زخموں کا شمار کیوں نہ کریں؟ کیا ہماری برادری کے غم کو کسی نے آج تک اپنایا ہے؟ پھر ہم دوسروں کی خود انگیختہ مصیبتوں کو اپنی روح کا عذاب کیوں بننے دیں؟ پر لکھنے والے اگر اتنے ہی عقل مند اور ہوشیار ہوا کرتے تو بات ہی کیا تھی؟ احساس کے جہنم میں جلنے والے لاکھ بچنا چاہیں پر وہ اپنی سرنوشت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ان کا مقصوم ہے اور انہیں اپنا یہ مقصوم پورا کرنا ہے۔ کاش ان کے لیے گرد و پیش کے حالات سے بے نیاز اور بے تعلق رہنا ممکن ہوتا۔ یہ لوگ کون ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور یہ قتل کرنے والے ہمیشہ مذہب ہی کے قبیلے سے کیوں اٹھتے ہیں؟ یہاں ہمیں ذرا کچھ دیر رک کر سوچنا چاہیے۔ شہروں کی تاریخ میں دو چیزیں ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں، یعنی عقل اور عقیدہ، یا فلسفہ اور مذہب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل اور فلسفے کے لوگ کبھی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔ افلاطون اور ڈیموکرائٹس کے گروہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائے۔ فارابی کے مکتبہ خیال نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ کے مفکروں پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ ایتھنز کی ہیکل کے دروازے سے کبھی کوئی ایسا ہجوم نہیں نکلا جس نے انسانوں کی گردنیں اڑا دی ہوں اور شہروں کو آگ لگا دی ہو۔ فتنہ و فساد کی آگ ہمیشہ مذہبی فرقوں کے درمیان ہی کیوں بھڑکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کوئی خوشگوار سوال ہرگز نہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر جرم و گناہ کی مہر ثبت کر دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سن کر ہماری بستیوں کے لوگ برہم ہو جاتے ہیں۔ پر مشکل یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ہم تلخ کام ہیں اور صدیوں سے اس پر کانے بھی، اور جب ایسا ہے تو پھر ہم اپنی تلخ کلامی سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ آتش و خون کی یہ داستان آج سے نہیں، صدیوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ وہ کون سا دور تھا جب عقیدوں کی قربان گاہ پر انسانوں کا خون نہیں بہایا گیا؟ آج یہ بات کہی جائے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، پر اب حقیقتوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہماری طرف سے انسانوں کے ہجوم میں عام اعلان کر دیا جائے کہ اب نفرتوں کے خلاف نفرتیں ہیں اور دعووں کے خلاف دعوے۔ اگر کلام کا زہر کانوں سے اتر کر کلیجوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خاصیت رکھتا تو انسانیت دشمنوں کے روبرو سب سے زیادہ بولنے والے ہم ہوتے۔ اب بھی ایسا ہے کہ بولتے بولتے ہمارے سینوں میں دھول اڑنے لگی ہے۔ قہر و نفرت کی ماؤں نے انہیں جنم دیا اور بربریت کی چھاتیوں سے انہیں دودھ پلایا گیا۔ ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب ہماری تلخ کلامی ان میں سے کسی ایک گروہ کی تسکین کا باعث بنے، اور جب ہمارے پیش کیے ہوئے شواہد کو ان میں سے کوئی ایک اپنے دعووں کی تائید میں کسی دوسرے کے خلاف استعمال کرنا چاہے کہ ہماری نگاہ میں ان میں سے ہر ایک حد سے تجاوز کرنے والا اور بستیوں میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ اگر بزرگان مذہب زندہ ہوتے تو وہ اپنی امتوں اور ملتوں سے بریت ظاہر کرتے اور کہتے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تم وہ ہو جن کے خلاف ہم نے زندگی بھر جنگ کی، اور پھر تم نے ہماری ہی صفوں میں آ کر ہمارے ہی خلاف فتنے قائم کیے۔
یہ وقت کے وہ قیدی ہیں جو اپنی زنجیروں سے ایک دوسرے کے جسموں کو لہو لہان کرتے ہیں۔ انہیں مل کر بیٹھنا تھا پر ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں۔ ماضی کی وہ کون سی سازش ہے جو انہیں کسی طرح چین سے نہیں بیٹھنے دیتی؟ تاریخ کا آخر وہ کون سا بازار ہے جہاں نفرتوں کا زہر فروخت ہوتا ہے، اور وہ زہر کی کون سی قسم ہے جس کی قیمت زندگی تک پیش کر دی جاتی ہے؟ یہ سوچو کہ تمہاری سرنوشت میں کس نقطے کی خرابی پیدا ہوئی ہے، اور ہلاکتوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ سوچو اور سمجھو، تمہیں اپنی زندگی کے وار جھیلنے ہیں، ماضی کی ضربوں کا قرضہ نہیں چکانا۔